اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے جس کتاب پر بات کی تھی وہ اردو کی شعری اصناف تھی، اور ابھی ہم جس کتاب کو شروع کر رکھا ہے ہم نے وہ جو ہے وہ اردو کی اصناف ادب ہے۔ اس پر گزشتہ قسط میں ہم نے مختلف اصناف پر بات کی تھی، اور آج ہم جس صنف کو سب سے پہلے زیر بحث لائے رہے ہیں وہ ہے شعر عاشق۔ شعر عاشق فارسی، ترکی اور اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے، ایسی صنف جو غم جانا سے آگے نکل کر غم دوراں کا احاطہ کرتی ہے۔ گردش زمانہ، سلطنت، بادشاہوں، امیروں اور حکمرانوں کے سیاسی وقار کا زوال، عوام و خواص کے معاشی حالات، پستی اور زبوں حالی فوج کی شکست، دربار اور محلوں کا اجڑنا، معاشی کساد، بازاری مختلف پیشوں میں کاروبار کا فقدان، آمدنی کمائی میں کمی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات کا وقوع پذیر ہونا، اقتدار کا ٹوٹنا، یہ صنف ایسی تمام صورتحال کا جائزہ لیتی ہے جو صنفی اور فنی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہر زندہ ادب کی طرح اپنے عہد کی عصری حیثیت کی بھی عکاسی کرتی ہے، اور اپنے دور کی بدلتی ہوئی قدروں، بدلتے ہوئے ادوار اور بنتے بگڑتے ہوئے حالات کی نہ صرف ترجمانی ہوتی ہے بلکہ اس دور کی روح کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ شعر عاشق اردو کی وہ کلاسیکی صنف سخن ہے جس میں حیت کی کسی خاص پابندی کے بغیر سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی بحران کی وجہ سے عوام و خواص کی بربادی کا حال بیان کیا گیا ہو، یا ایسی نظم جس میں کسی شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو، یا شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کے پہلو کا نقشہ خصوصاً عزلیہ، طنزیہ یا ہجویہ انداز میں کھینچا گیا ہو، شعر عاشق کہلاتی ہے۔ اردو میں شعر عاشق کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ 1760 کی وفات کے بعد ہر طرف زوال و ادبار کے مہیب سائے منڈلانے لگے، چنانچہ جو صنف سخن فارسی اور ترکی میں ذہنی انبساط کے اصول کے لیے مخصوص تھی وہ اردو میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی اختلاج کے بیان کا ذریعہ بن گئی۔ اردو کی پہلی عاشوبیہ نظم کا مصنف میر جعفر زٹلی ہے، اور اس کے بعد شاکر ناجی، ظہور الدین حاتم، مرزا رفیع الدین سودا اور میر تقی میر وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ شعر اور عاشق گویا یہ سلسلہ 1897 تک جاری رہتا ہے۔ اے خاک جیسے ینگ رواں سب نہ آب ہے، دریائے موج خیز جہاں کا سراب ہے، روز شمار میں بھی محاسب ہے گر کوئی، تو بے حساب کچھ نہ کرنا آخر حساب ہے۔ اس شعر دل کو بھی جو دیکھیے تو اب کہے ہے، کیا جانیے کہ بستی پہ کب کی خراب ہے، منہ پر لیے نقاب تو اے ماہ کیا چھپے، آشوب شہر حسن ترا آفتاب ہے، کس رش کے گل کی باغ میں زلف سیاہ نکلی، موج ہوا میں آج نبٹ بے شتاب ہے، کیا دل مجھے بہشت میں لے جائے گا بھلا، جس کے سبب یہ جان میری عذاب ہے، سن کان کھول کر کے تنگ جلد آنکھ کھول، غافل یہ زندگانی فسانہ ہے خواب ہے، آتش ہے سوز سینہ ہمارا مگر کہ میر، نامے سے عاشقوں کے کبوتر کباب ہے۔ اس کے بعد جو صنف سخن ہے ہمارے سامنے وہ واسوخت ہے۔ ایسے اشعار جو بطور متصدس ترجیح بند یا ترکیب بند معشوق سے جل کر اس کی شکایت، عشق کی برائی، آئندہ کے لیے اپنی بے پرواہی اور بیزاری میں لکھے جائیں۔ واسوخت میں شاعر خصوصیت کے ساتھ معشوق کی بے وفائی اور بے رخی سے تنگ آ کر محبوب اور عشق سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، محبوب کو اس امید پر جلدی کٹی سناتا ہے کہ شاید وہ مائل با التفات ہو جائے اور عشق کے شکووں کا مداوا کرے، چنانچہ عاشق مختلف حیلوں بہانوں سے معشوق کو دمکاتا ہے کہ اگر ستم شاریاں باقی رہیں تو صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور اس کے علاوہ الحاد کی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سچ ہے ہمیں آپ کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے، بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے، ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی، ہاں ہم ہی کار بند اصول وفا نہ تھے، لب پر ہے تلخی مئی ایام ہے ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے،
آگے جی ریختی ریختی مردوں کے ذریعے عورتوں کی مخصوص زبان محاورے اور روزمرہ میں عورتوں کے باہمی معاملات اور جنسی جذبات کے اظہار پر مبنی شاعری ہے جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے مگر اس کا انداز طرز لہجہ حتیٰ کہ زبان و بیان غزل سے قطعاً مختلف بلکہ متضاد ہے بعض شعراء نے مستضاد کی حیت میں بھی ریختی لکھی ریختی 19ویں صدی میں لکھنؤ کے خاص ثقافتی ماحول کی پیداوار ہے اس کے اہم شاعروں میں یار علی جان صاحب سعادت یار خان رنگین محسن خان محسن انشاء اللہ خان انشاء شامل ہیں آج یہ صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے میر یار علی جان کا ایک ریختی کا کلام سنیے چنگیز خان سے کم نہیں خواہ خار کا مزاج دشمن کا ہو نہ ہو جو ہے میرے یار کا مزاج اے جان دل حرام سے پرہیز کیا کرے رہتا نہیں ہے قابو میں بیمار کا علاج اس کے بعد ہمارے پاس جو صنف سخن ہے وہ ہے پیروڈی پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جوابی نامہ ایک ادبی طرز تخلیق جس میں کوئی نظم یا نثر کی نقل کر کے مزاح کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے اصطلاح میں اس سے مراد صنف ظرافت نظم و نثر مراد ہے جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اصل نگارش کے علاوہ الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائے بعض اوقات صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے پیروڈی کے لیے ضروری ہے کہ جس نظم و نثر کی پیروڈی کا ہو وہ مشہور و معروف ہوتا ہے کہ قاری فوراً پہچان لے اور اس سے بھی بھرپور حیض اٹھا سکے پیروڈی کو مضحکہ خیز لفظی تصور یا لفظی نقالی بھی کہہ سکتے ہیں ابن انشا کی مشہور غزل ملاحظہ فرمائیں کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیرا صحرا تیرا اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانہ تیرا ابن انشا کی اس غزل کے سعدیہ حریم نے بہت خوان پیروڈی کی ہے کل رات نکلی تھی پولیس شب بر کیا پیچھا تیرا معلوم تھا سب کو مگر پکڑا نہ پھر سایہ تیرا دھندہ کرے کوئی تو کیا ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا دفتر تیرے افسر تیرے موٹر تیری بنگلہ تیرا اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں ہر شخص کرتا ہے طلب بولا ہوا قرضہ تیرا اور اردو ادب میں انشائیہ کی تصنیف اردو ادب کی آخری کتاب پیروڈی کی بہترین مثال ہے یہ جو ابن انشا کی کتاب ہے اردو کی آخری کتاب اس میں پیروڈی کی بے شمار اچھی اور بہترین مثال موجود ہے آگے ہے جی گیت لغت میں گیت سے مراد راگ سرور اور نغمہ کہیں اس لیے گیت کو گانے کی چیز سمجھا جاتا ہے اس کا گہرا تعلق موسیقی سے ہے اس لیے اس میں سر اور تال کو خاص اہمیت حاصل ہے گیت میں جذبات و احساسات اور خاص کر ہجر و وصال کو بڑے واہیانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے موسیقی میں گیت سروں کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے جس میں انسانی آواز بھی شامل ہے اور وہ گیت کے بول گائے گیت کو گایا جاتا ہے اور انسانی آواز جو کہ سر میں ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ آلات موسیقی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے بعض گیت ایسے بھی ہیں جن میں آلات موسیقی کا استعمال ممنوع ہوتا ہے اور گیت کے تمام تر جزیات آسانی آواز پر مشتمل ہوتے ہیں گیت کے بول چال عام طور پر شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے سر اور تال کا تمام تر احترام ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے گیت کو یا تو ایک ہی گائک سنگر گاتا ہے یا پھر مرکزی گلوکار کے ساتھ کئی دوسری آوازیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ سر کو اٹھانے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شامل کی جاتی ہیں دوسرے گائک عام طور پر بار بار دہرائے جانے والے گیت کے بول ادا کرتے ہیں یا پھر مرکزی گلوکار کے ہم آواز سروں کو جلا بخشتے ہیں فلمی صنعت کی وجہ سے اس صنف کو بہت شہرت ملی گیت کی کئی قسمیں ہیں جو کہ شاعری آواز اور خطوں کی بنیاد پر درجہ بندی میں ڈالی جاتی ہیں لطیف گیت کلاسیکی گیت پاپ گیت یا پھر لوک گیت اس کے علاوہ گیتوں کی درجہ بندی موسیقی کی صنف اور گیت کے مقصد کے تحت بھی کی جاتی ہے جیسے ڈانس ریپ جاز کنٹری وغیرہ بطور مثال بیکل 88 کا گیت میں کس کے گیت لکھوں سے دو بند جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے صحرا صحرا من کا چرچا گلشن گلشن جنگ میں کس کے گیت لکھوں ڈالی ڈالی پھول پھول پر کروٹ لیں انگارے شبنم شبنم پتی پتی شعلے باں پسارے سانسوں سانسوں قید ہے خوشبو آنکھوں آنکھوں رنگ میں کس کے گیت لکھوں بنجر بنجر جشن بہارا کھیت کھیت ویرانے
جھوپڑوں میں پیاس لگتی محلوں میں پیمانے، باہر باہر چم چم چمکے بہتر بہتر زنگ، میں کس کے گیت لکھوں۔ 13واں ہے ہجو، ایسا کلام یا ایسی نظم خواہ کسی بھی حیت میں ہو جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر طنز کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اردو ادب میں میر کی ہجویات اور سودا کی ہجویات مشہور ہیں۔ پہلے ہجو کو قصیدے کے ضمن میں گردانا جاتا تھا، مگر اب یہ اپنے لیے ایک علیحدہ شناخت بنا چکی ہے۔ آج کل سیاسی جلسوں میں ہجو کو شعراء کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ مرزا رفیع الدین سودا نے میر تقی میر کی ہجو میں جو اشعار کہے وہ کامیاب اور فنکارانہ طنز کی بہترین مثال ہیں۔ 9 اشعار کی اس ہجو میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا انحصار آخری شعر پر ہے اور ورق پہ ہے میر کی اصلاح۔ لوگ کہتے ہیں سو کاتب ہے، اس میں فنی تعمیر اتنی منظم اور اشعار ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ اس آخری شعر کا وار یقینی ہو جاتا ہے۔ بغیر سخت الفاظ استعمال کیے ایسی ہجو خود سودا نے دوسری نہیں کہی۔